جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کیا تو ہجرت کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا نام سورہ قتال بھی ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اس سورہ کا نام سورہ قتال بھی ہے۔ تو مکی زندگی میں جو حالات تھے وہ بہت ہی بھیانک تھے رسول اللہ کے سامنے۔ اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے۔ یہ تو جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح زندگی گزاری مکے میں رہ کر کے کہ لوگ جان کے قاتل رہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو چادر گردن میں لگا کے کھینچی جا رہی، سجدے میں جا رہے ہیں تو غلاظت لا کے ان کے سجدے میں ان کے سر پہ ڈالی جا رہی، چہرہ مبارک پر بلغم تھوکا جا رہا۔ وہ نبی جو دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے آیا ہو، اس کے ساتھ یہ حشر ہوا۔ کون کون سے ظلم ستم کے پہاڑ نہیں توڑے گئے۔ خباب بن ارت کو کہا کہ کپڑے اتار دو، کپڑے اتار دیا، کہا انگارے پہ لیٹ جاؤ، لیٹ گئے، چربی کے پگھلنے سے انگارے بجھ گئے۔ آل یاسر کے ساتھ کیا ظلم کیا۔ ابو جہل نے حضرت سمیہ کو برچہ مارا، پیشاب کی جگہ برچہ باہر نکل گیا، لیکن سانس نہیں لیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم تھا کہ کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ، اپنے ہاتھ باندھے رکھو، صبر کرتے رہو۔ وہ آپ یہ بتائیے کہ وہ قوم جو ذرا ذرا سی بات پہ جنگیں ہو جاتی تھیں، کسی نے مجھ پہ تاؤ دے دیا تو جنگ ہو گئی، کسی نے کنویں میں پانی نکالنے کے لیے اپنا ڈول ڈال دیا پہلے تو جنگ شروع ہو گئی، کسی نے زور سے سینہ تان کے کسی کے سامنے نکل گیا تو جنگ ہو گئی۔ ان سب باتوں پہ جنگ ہو جاتی تھی، اور آخر یہ لوگ کیسے برداشت کرتے تھے؟ جنگ بزدل نہیں تھے، اللہ کا حکم تھا، رسول کا حکم تھا کہ صبر محض کرنا ہے۔ جو بھی ظلم ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں، اس پر صبر کرنا ہے۔ صبر کا مطلب جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ ہم لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں عربی کے صبر سے، اردو کے صبر سے۔ اردو کا جو صبر ہے وہ یہ معنی ایک طرح کا دیتا ہے کہ آپ سب چھوڑ کے بیٹھ جائیں، صبر کریں۔ عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے۔ عربی میں صبر کے معنی یہ ہے کہ آپ اپنے موقف پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، ثابت قدم رہیں، یہ صبر ہے۔ تو کس طرح ظلم و ستم کا پہاڑ جو ہے توڑا گیا رسول اللہ پر اور صحابہ رسول پر مکے میں، لیکن آپ اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرتے تھے۔ اور قرآن میں آتا ہے نبی اگر آپ سخت ہوتے تو آپ کے پاس کوئی نہ ٹھہرتا۔ ایک آدمی آتا ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ اس کو بیٹھالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا میں بکری کا دودھ لاتا ہوں، تم کو پلاتا ہوں۔ آپ ایک بکری کا دودھ دو کے لائے، دوسرے کے لائے، تیسرے کے لائے، یہاں تک کہ 7 بکریوں کو دودھ لائے اور اس کو پلایا۔ جب صحابہ بہت پریشان ہو گئے تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے تو یہ بھی ہوتا رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے ایک فرد کو لایا جاتا، کمر تک اس کو زمین میں گاڑ دیا جاتا اور اوپر سے آڑے چلا دیے جاتے، بیچ سے چیر دیا جاتا، لیکن وہ ان کے پائے ثبات میں لغزش نہیں آئی، وہ ایمان سے نہیں ہٹے، وہ اسلام سے نہیں ہٹے۔ کھڑا کر کے لوہے کی کنگھیوں سے گوشت نکال لیا جاتا تھا، لیکن وہ ایمان سے نہیں ہٹے، اسلام کو نہیں چھوڑا، صابر رہے، ثابت قدم رہے۔ اب دیکھیے کہ ان حالات میں وہاں سے جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کرنا پڑا، جب آپ ہجرت کیے تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک جگہ ٹھہر کر کے آپ
آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ اے سرزمین مکہ، مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، لگاؤ ہے، میں تجھ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا، لیکن تیرے پشت پہ بسنے والے لوگ مجھ کو میرے اوپر ایسی زیادتی کر رہے ہیں کہ مجھ کو تجھ کو چھوڑنا پڑا۔ یہ حالات تھے، تب یہ آیات نازل ہوئی۔ اور آپ دیکھیں گے قرآن کریم میں کہیں سورہ مقطعات سے آیت شروع ہوتی ہے، کہیں اللہ کی تعریف سے شروع ہوتی ہے، لیکن یہاں وہ جلال ہے اللہ کا کہ جب ہجرت بھی ہو گئی اس کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دے رہے، ہجرت کے بعد بھی سازشیں کر رہے ہیں کہ مدینے میں یہ لوگ آ گئے ہیں اور ان کے ساتھ ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے۔ تو کہا جائے گا کہ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وضل اعمالہم، جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائیگاں کر دیا۔ کہ اے نبی، جن لوگوں نے کفر کیا ہے، انکار کیا ہے تمہارا، یہ تمہارا انکار نہیں ہے، خدا کا انکار ہے، رسول کا انکار خدا کا انکار ہے، اس لیے کہ رسول ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے خدا کا۔ اور یہ جو روک رہے ہیں اسلام سے، ایمان سے، اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال ضائع کر رہا ہے۔ وہ چاہے جتنے اچھے اعمال کریں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے لیکن بہت سا کام کرتے ہیں، رفاہی کام کرتے ہیں کہ کھانا کھلا دیا اور گیہوں بانٹ دیا اور چاول بانٹ دیا اور غریبوں کو کپڑا پہنا دیا، کمبل بانٹ دیا، تو ان کے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ ایمان شرط ہے۔ تو الذین کفروا، یہ خود کفر کر رہے ہیں، یہ خود اپنے آپ کو حق سے روکے ہوئے ہیں اور دوسروں کو حق سے روک رہے ہیں، قبول اسلام سے روک رہے ہیں۔ روکنے کے 3 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ روکا جائے کہ نہیں، آپ کو ایمان نہیں لانا، آپ توحید کی بات نہیں کرنا، آپ کو شرک کی بات کرنا ہے، آپ کو ہمارے نظام شرک کا حصہ بننا ہے، ایک تو یہ روکا جائے۔ دوسرا روکنا یہ ہوا کہ جو لوگ پہلے سے ایمان والے ہیں، اہل ایمان ہیں، ان کے اوپر ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے جائیں کہ دوسرا ہمت نہ کر سکے اسلام قبول کرنے کی، ایمان لانے کی۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایسا اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایسا پروپیگنڈا کیا جائے کہ لوگ بدگمان ہو جائیں اور کہنے لگ جائیں کہ اسلام تو بس اس طرح ہے، ایسا ہے، ایسا ہے، طرح طرح کے الزام لگائے جائیں۔ ایک گروپ آج کل چل رہا ہے، ایکس مسلم کا گروپ ہے، ایکس مسلم، جو پہلے مسلمان تھے اب اپنے آپ کو مسلم نہیں کہتے۔ دیکھ لیجئے سوشل میڈیا میں کتنے بحثیں سب ہو رہی ہیں کنفیوز کرنے کا۔ یہ سب طریقے رسول اللہ کے زمانے میں ہو چکے ہیں جو آج رائج ہیں، تو کوئی نئے نہیں ہیں۔ مدینے میں لوگوں نے پروگرام بنایا کہ کچھ لوگ جایا کرو، صبح ایمان لاؤ، شام کو ہٹ جاؤ، شام کو ایمان لاؤ، صبح چلے آؤ، کہہ دو کہ ہم گئے، دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور ایسا ہے ویسا، تاکہ ایک نفسیاتی بات پیدا ہو سکے کہ یار یہ تو لوگ گئے مگر یہ تو کچھ چلے آئے، اس کا مطلب واقعی اسلام ایسا ہو۔ اسلام تو اخلاق کا نمونہ ہے، اسلام کی گود میں جو آیا وہ جا نہیں پایا۔ تو یہ ہر طریقے سے کیا جا رہا ہے، سارے طریقے اپنائے جا رہے ہیں کہ آپ اسلام پہ قائم نہ رہیں۔ آپ کو اسلام پہ قائم رہنا ہے، اخلاق کے ساتھ، اپنے کردار کے ساتھ۔ اسلام کردار بنانے آیا تھا، اسلام سے کرتا پاجامہ پہنانے نہیں آیا تھا، کردار بنانے آیا تھا، سیرت بنانے آیا تھا۔ ہم اتنے بدنما داغ ہیں اسلام پر کہ ہماری وجہ سے اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنا کریکٹر کیوں نہیں پیش کیا؟ ہم نے بڑی بڑی فلک بوس عمارتیں تعمیر کر دی، لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کتنا دعوت کا کام کیا، کتنے لوگوں تک پہنچایا، کتنے لوگوں سے اخلاق سے ملے، محبت سے ملے۔ اسلام مسلم غیر مسلم میں فرق نہیں کرتا، حقوق اللہ میں۔ بیمار ہے ہم اس کی مدد کریں گے، وہ ہمارا بھائی ہے۔
ہر غیر مسلم ہمارا بھائی ہے. وہ اس لیے آپ سے الگ ہے کہ اس تک حق نہیں پہنچا، وہ اس سے شیطان کے قبضے میں ہے. لیکن بھائی ہے ہمارا، ہم اس کو بتائیں گے. وہ ہم سے نفرت کریں، ہم ان سے نفرت نہیں کریں گے، ہم محبت سے پیش آئیں گے. وہ بیمار ہوں گے تو ہم عیادت کریں گے. جو حدیث آتی ہے کہ حدیث قدسی میں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کو کھانا نہیں کھلایا. میرا فلاں بندہ ننگا تھا، اس کو کپڑا نہیں پہنایا. میرا فلاں بندہ یہ تھا، تم نے ایسا نہیں کیا. تو بندہ کہے گا اللہ تعالیٰ تو کیسے بھوکا ہو سکتا ہے، تو پورے دنیا کو کھلانے والا ہے. وہاں یہ نہیں ہے کہ مسلمان بھوکا تھا، وہاں تو یہ ہے کہ میرا فلاں بندہ بھوکا تھا، تو آپ نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اگر تم اس کو کھلاتے تو وہاں تم مجھ کو پاتے، تم اس کو کپڑا پہناتے تم مجھ کو پاتے، تم اس کو پانی پلاتے تو تم مجھ کو وہاں پاتے. تو اسلام تو یونیورسل برادرہڈ کی بات کرتا ہے. اسلام قومی مذہب نہیں ہے. مسلمان ایڈجیکٹو نہیں ہے. مسلمان ایڈجیکٹو ہے، ناؤن نہیں ہے. ایڈجیکٹو کہتے ہیں صفت کو. اگر وہ والی صفت ہے آپ کے اندر تو مسلمان ہیں، اگر وہ صفت نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے. نام چاہے جتنا مسلمانوں والا ہو، تو مسلمان ناؤن نہیں ہے، مسلمان ایڈجیکٹو ہے. تو کہا ذرا جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے اعمال کو رائگاں کر دیا. اور جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی ہے، اور وہ ہے وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے. دو گروہ بن گئے، ایک حق پرست، ایک باطل پرست. حق کا مطلب ہی عربی میں ہوتا ہے دائم قائم رہنے والا. باطل کا مطلب ہوتا ہے ختم ہو جانے والا. باطل کا مطلب جھوٹ ہوتا ہے، مگر باطل کا لغوی معنی یہ ہے کہ مٹ جانے والا. تو وہ لوگ جو ایمان لائے، اور نیک اعمال کیے، وآمنوا بما انزل علی محمد، جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے اور اس چیز کو مان لیا جو محمد پر نازل ہوئی. تو اگر وہ لوگ جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، اور نیک عمل اسی کو ہم کہیں گے جو محمد الرسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، ہمارا ایجاد کرتا کوئی چیز نیک عمل نہیں ہے. اور نیک اعمال وہ ہیں جس میں خلوص ہو، اخلاص ہو. تو وہ چیزیں جو محمد پر نازل ہوئی، یعنی وہ وحی الہی، وہ قرآن، یہ مان لیں اس کو، اور ہیں وہ سراسر حق ان کے رب کی طرف سے، تو وہ حق پر ہیں. ایمان لائیں گے، نیک عمل کریں گے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی ہے وہی اس کو مانیں گے. اللہ نے ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں اور ان کا حال درست کر دیا. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو دور کر دیتا ہے، ان کے حالت کو درست کر دیتا ہے، ان کو ٹھیک کر دیتا ہے. وہ رات میں اٹھتے ہیں، خدا سے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں. کوئی انسان بغیر گناہ کے نہیں رہ پاتا، گناہ کرتا ہی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا کہ تم فرشتے بن جاؤ. اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم گناہ کرو اگر تو اللہ سے معافی چاہو، ندامت چاہو. اس کو پسند ہے کہ میرا بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو پھر میرے پاس آئے. ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں. ہم اللہ سے کہیں پروردگار ہم تیرے در کے بھکاری ہیں، ہم جائیں گے کہاں؟ ہر راستہ تیری طرف جاتا ہے، ہم تیرا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ تو ہم ایسے لوگوں کی حالات کو درست کر دیتے ہیں، اور ان سے جو بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، جو برائیاں ہوتی رہتی ہیں، ہم ان کو دور کرتے رہتے ہیں. یہ اس لیے کہ کفر کرنے والوں نے باطل کی پیروی کی اور ایمان لانے والوں نے اس حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے.
اس طرح اللہ لوگوں کو ٹھیک ٹھیک حیثیت بتا دیتا ہے۔ دو گروہ بن گئے، ایک حق پرست، ایک باطل پرست۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ پس جب ان انکاریوں سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، جب ان کفار سے تمہاری مٹ بھیڑ ہو، تو پہلا کام گردنیں مارنا ہے، یہاں تک کہ جب تم ان کو اچھی طرح کچل دو تب قیدیوں کو مضبوط باندھو، اس کے بعد تمہیں اختیار ہے احسان کر یا فدیہ کا معاملہ کر لو تاکہ تاکہ یہ لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیں۔ یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ان حالات میں آئے، مکہ چھوڑ دیا، وہاں اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اخلاق محبت سے پیش آتے رہے، سب کی خیریت اور لیتے رہے، سب کے لیے، سب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، سب کے لیے مخلص رہے۔ لیکن جب یہاں آ گئے اور آنے کے بعد بھی چین سے بیٹھنے نہیں دیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اب اگر ان سے مٹ بھیڑ ہو، کہ تمہارے جانی دشمن ہیں، یہ حق کے دشمن ہیں، اگر ان سے مٹ بھیڑ ہو تو ان کی گردنیں مارنا ہے، ان کو کچل ڈالنا ہے۔ اور پھر اگر جو قیدی بن کے آ جائیں، یہ غزوہ بدر کے پہلے نازل ہوئی ہے، تو پھر ان کو جو ہے احسان کر کے چھوڑ دینا ہے یا ان سے فدیہ لے کے چھوڑنا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ رسول اللہ کا کیا اخلاق رہا ہے؟ قیدی جو آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں بانٹ دیتے تھے، 5 قیدی تم لے جاؤ، 4 تم لے جاؤ۔ اور وہ لوگ، ان قیدیوں نے یہ بتایا کہ وہ نہیں کھاتے تھے جو ہم کو کھلاتے تھے، ہمارے لیے سالن کا انتظام کرتے تھے، ہمارے لیے بہترین روٹی کا انتظام کرتے تھے، اور خود کھجور روٹی سے پیٹ بھر لیتے تھے۔ کبھی اسلامی ریاست میں عمر قید کے کنسیپٹ نہیں ہے، تو ان قیدیوں کے ساتھ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ تھا۔ وہ قیدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے پیاسے تھے، کہ ان کو بہترین کھانے کا انتظام ہوتا تھا اور خود بھوکے رہ لیتے تھے، مگر ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اس سے اسلام پھیلا ہے، آپ کے اخلاق سے، آپ کے کردار سے۔ جنگی اصول رسول اللہ نے بتائے، پھلدار درخت نہیں کاٹا جائے گا، عورتوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بچوں پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، بوڑھوں کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ کوئی نمونہ پیش کر سکتا ہے؟ حضرت عمر کے زمانے میں جو جزیہ لیا جاتا تھا معاف کر دیا، کہ جو پروہت ہیں، پنڈت ہیں، جو دوسرے اس کے ہیں، راہب ہیں، ان لوگوں سے جزیہ نہ لیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ جو بوڑھے سادھو سنت ہیں، ان لوگوں سے نہ لیا جائے، چھوڑ دیا جائے۔ تو اسلام نے وہ نمونہ پیش کیا ہے، اور ایک ہم ہیں جو ہم اپنا نمونہ پیش کر رہے ہیں۔ یہ ہیں تمہارے کرنے کے کام جو بتایا۔ پھر آگے کہا جا رہا ہے کہ اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے نپٹ لیتا، مگر یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے۔ اگر اللہ چاہتا، اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو، قوم سمود کو، قوم نوح کو ملیہ میٹ کر دیا۔ بڑی بڑی قومیں جو پہاڑوں کو تراش کر کے اپنا مکان بناتی تھیں، ہم سے بہت زوراور تھیں، ان کو تو ملیہ میٹ کر دیا، تو ان کو ملیہ میٹ کرنے میں کیا تھا؟ ایک زلزلہ بھیج دے، سب دھنس جائیں گے، جتنے خدا کی انکار کرنے والے ہیں۔ سیلاب آ جائے، سب بہہ جائیں گے تنکے کی طرح، طوفان آ جائے، سب اڑ جائیں گے۔ مگر وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی، اللہ چاہتا تو خود ان سے نپٹ لیتا، لیکن یہ طریقہ اس نے اس لیے اختیار کیا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ ایک طرف باطل پرست ہیں، ایک طرف حق پرست ہیں۔ وہ باطل کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں،
اپنی قوت لگانے کے لیے، صلاحیت لگانے کے لیے، مال و دولت لگانے کے لیے، کھیت و جائیداد لگانے کے لیے، یہاں تک کہ اپنے جان عزیز کو قربان کر دینے کے لیے وہ باطل کی طرف کھڑے ہیں، تو تم حق کے لیے ایسا نہیں کر سکتے؟ تم حق کے لیے دولت نہیں خرچ کر سکتے، حق کے لیے اپنا وقت، اپنی صلاحیت نہیں دے سکتے، حق کے لیے اپنی جان کی قربانی نہیں دے سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں آزمانا چاہتا ہوں. ایک جگہ قرآن میں ہے وَلَنَبْلِيَنَّكُمْ حَتَّى لا نمل، میں جان لوں کہ اس میں مجاہد کون ہے اور صابر کون ہے. ہم آزمانا چاہتے ہیں، ہم دیکھیں گے کہ کون اس میں ثابت قدم ہے اور کون مجاہد ہے. ایک جگہ آتا ہے کہ ہم چھانٹ دیں گے کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے، ہم چھانٹ دیں گے. یہ چھٹائی کا زمانہ چل رہا ہے، چھانٹا جا رہا ہے کہ آپ حق پرست ہیں کہ باطل پرست ہیں، آپ مومن ہیں کہ منافق ہیں. وہاں جب رسول اللہ گئے تو منافقین تو پہلے سے تھے، منافق بھی اس میں سب شامل ہو گئے تھے. کچھ آج بھی ہے. قرآن کہتا ہے کہ تم اس وقت تک اے نبی، اس وقت تک یہ سکون سے نہیں بیٹھنے دیں گے جب تک کہ تم ان کے ملت میں شامل نہ ہو جاؤ. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تک تم ان کے ملت میں شامل نہ ہو جاؤ، ان کے دین کو قبول نہ کر لو، اس وقت تک ہی نہ مانیں گے. تو یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کی تہذیب کو قبول کر لیں، ان کی سنسکرت کو قبول کر لیں، ان کے پہناوا کو قبول کر لیں، ان کے رسم و رواج کو قبول کر لیں. تو کہا ٹھیک ہے رہیے، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن میں آتا نہیں کہ اگر تم نے توحید کی دعوت دی، تم ہماری بات نہیں مانیں تو ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، تم کو ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیں گے، تم کو یہاں سے وہاں کر دیں گے. قرآن میں آتا ہے کہ اگر تم نہ مانو گے ہم تم کو سنسار کر دیں گے. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب وہی ہے جو دھمکیاں رسول اللہ کے زمانے میں ملتی تھیں، وہی دھمکیاں آج بھی ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے، چلے جاؤ، تمہارا کچھ نہیں یہاں. حضرت نوح سے کہا کہ ہم تم کو سنسار کر دیں گے. اس زمانے میں سنسار کا معاملہ تھا، ہم سنسار کر دیں گے، چلے جاؤ یہاں سے. جب بھی کبھی دعوت دی ہے توحید کی لوگوں نے تو ان کے ساتھ یہی ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ تم کتنا میرے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو اور ثابت قدم رہتے ہو، ورنہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اگر پوری دنیا، پوری کائنات خدا کی باغی ہو جائے تو خدا کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اگر پوری کائنات خدا کی مطیع و فرما بردار ہو جائے تو بھی خدا کی شان میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. آپ نماز نہ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو کوئی تکلیف ہو جائے گی، ایسا کچھ نہیں. آپ کے لیے تو اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے اپنے بندوں کو کہ کتنا جو ہے. جب حضرت بلال سے پوچھا گیا کہ آپ کو گھسیٹا جا رہا ہے، کیوں گھسیٹا جا رہا ہے، اللہ ابھی کیوں مدد نہیں کرتا؟ تو حضرت بلال نے کہا کہ جب تم 2 پیسے کا گھڑا خریدتے ہو تو اس کو دیکھتے ہو کہ کہیں بچ تو نہیں رہا، کہیں یہ پھٹا ہوا تو نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی آزما رہا ہے. تو ہم کو اس پر ثابت قدم رہنا چاہیے اور تیار رہنا چاہیے کہ ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے، اسلام کا سودا نہیں کریں گے. ہم اپنے اخلاق و کردار سے متاثر کریں گے، اخلاق سے پیش آئیں گے. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہم محبت کریں گے، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اسلام یہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے، یہ کیریکٹر ہے. ان کو غلط فہمی ہو گئی. اگر آج آپ نے کسی کو مار دیا تو سمجھتے ہیں یہ اسلام کی تعلیمات ہوگی. آپ نے کسی کے ساتھ ظلم زیادتی کیا تو انہوں نے سمجھا اسلام کی تعلیمات ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہے محمود غزنوی سے، محمد گوری سے، دوسرے لوگوں کو انہوں نے اسلام کا ریپرزنٹیٹیو مانا ہے. اگر وہ اسلام کو سمجھتے اور پڑھتے حضرت ابو بکر سے، حضرت عمر سے، جناب محمد الرسول اللہ کے کردار اور کریکٹر سے اسلام کو سیکھتے تو یہ بات نہ ہوتی. اور نہ یہاں بڑے پیمانے پر یہ کام کیا گیا، یہ کام نہیں کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم آزمائیں، آزما کے دیکھیں. ایک جگہ آتا ہے کہ ہم تم کو خوف سے، بھوک سے، مصیبت ڈال کر کے، پریشانی مبتلا کر کے ہم آزمائیں گے، پھر دیکھیں گے کون ثابت قدم ہے. تو مومن بندہ جو ہے ذہن میں ہمیشہ رکھیے آزمائش میں رہتا ہے.
دو آزمائش، یا تو صبر کی آزمائش ہے یا شکر کی آزمائش ہے۔ ہم اپنے دین پر ڈٹے رہیں گے، ثابت قدم رہیں گے، جو بھی ظلم زیادتی ہوگی اس کو برداشت کریں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں گے، اللہ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ غزوہ بدر ہونے والی ہے کہ اب یہ غزوہ ہونے والی ہے، جنگ ہونے والی ہے، اس میں جو لوگ مارے جائیں گے ان کے اعمال اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو یہاں سے اعلیٰ دنیا میں ہوں گے، وہ تو جنت الفردوس میں ہوں گے، وہ تو خدا کا دیدار کریں گے۔ ایک جگہ آتا ہے سب سے بڑی چیز خدا کا دیدار ہے۔ اور ان کی رہنمائی فرمائے گا اللہ تعالیٰ، ان کی رہنمائی فرمائے گا، کہاں؟ جنت کی طرف، چلو جنت کی طرف، تم نے میرے لیے یہ قربانیاں دی ہیں۔ ان کا حال درست کرے گا۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے کچھ گناہ بھی ہوئے ہوں گے، کچھ غلطیاں بھی کر دی ہوں گی بشری کمزوریوں کے تحت، تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں ان کا حال درست کر دے گا، ان کے دامن کو پاک کر دے گا، اور ان کو اس جنت میں داخل کرے گا جس سے وہ ان کو واقف کرا چکا ہے۔ وہ ایسی جنت میں بھیجے گا جس کے بارے میں دنیا میں بتا چکا ہے کہ وہ جنت کیسی ہوگی۔ اس جنت کے بارے میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، وہ جنت اجنبی چیز نہیں ہوگی ان کے لیے۔ اللہ کے رسول کے ذریعے جنت کے بارے میں جو کچھ بتایا گیا ہے، حدیثوں میں ملتا ہے، یعنی وہ سب ان کو معلوم ہے، اس کا تعارف کرایا جا چکا ہے۔ پھر آتا ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان کا دعویٰ کرنے والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ تمہارے مدد کا محتاج ہے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ وہ ہمارے کام کو اپنی مدد شمار کر رہا ہے۔ ایک جگہ آتا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسنا؟ تو کیا اللہ ہمارے قرض کا محتاج ہے؟ نہیں، وہ ہماری قدردانی کر رہا ہے۔ اسی کا دیا ہوا مال ہے، پھر وہ واپس مانگتا ہے کتنا دے دو، 2.5% دے دو، تو ہم نہیں دیں گے۔ میں نے آپ کو کچھ پیسہ دیا، 1,00,000 روپیہ دیا اور کہا کہ 10,000 فلاں کو دے دو، اب آپ نہیں دیں گے، تو آپ تو اس کے مالک نہیں، مالک تو میں ہوں۔ تو جب میں حکم دے رہا ہوں تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ تو وہ مال جو جس کے کیئر ٹیکر آپ بنے ہوئے ہیں، وہ مال آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ نے دیا ہے، تو اللہ مانگ رہا ہے تو اس کو نہ دیں گے آپ؟ تو اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے نظام کو غالب کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ کے دین کی تبلیغ کرو گے، کلمت اللہ کو، اللہ کے کلمے کو بلند کرو گے، تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا اور تمہارے قدم جما دے گا، تم جم جاؤ گے، کوئی ٹھہرے گا نہیں تمہارے سامنے۔ وہ 313 جو تھے میدان بدر میں لے جا کے رسول اللہ نے کھڑا کیا، وہ 313 شخص نہیں تھے، وہ 313 پہاڑ تھے ہمالیہ کے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ کے رسول سجدے میں گئے، کہا کہ جتنا اثاثہ تھا میں سب لے آیا۔ اب اگر یہ مٹ گئے تو پھر آپ کا نام لینے والا پروردگار اس جہاں میں کوئی نہ ہوگا۔ تو وہ آپ نے کیا۔ تو اسباب کو اختیار کرتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت دینا ہے، کلمہ توحید کو بلند کرنا ہے اپنے کردار سے۔ ہم لوگ صحابہ بولتے کم تھے، کردار سے دعوت دیتے تھے، ہم لوگ بولتے زیادہ ہیں، کردار ہمارا داغدار ہے۔ ہمارے بڑے سے بڑے مولوی اور بڑے سے بڑے عالم اور بڑے سے بڑے ہم جیسے لوگ زبانی باتیں کرتے ہیں، عملی طور پہ خالی، تو کیا اثر ہوگا؟ کچھ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں، پکے لوگ ہیں، ایمان لائے ہیں خدا پر، رسول پر، آخرت پر، تو تم اگر اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔
اور تمہارے قدم مضبوط جما دے گا، کوئی اکھاڑنے والا نہیں ہوگا۔ ایک جگہ آتا ہے اگر تم صبر کرو، تقوی کی راہ پہ اختیار کرو تو لوگوں کی آزمائشیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ پائیں گی۔ قرآن کی آیت ہے، وَتُصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی کی راہ پہ چلو۔ تقوی سے مراد اللہ کی رسول کی اطاعت ہے۔ تقوی سے مراد ایک خاص قسم کا لباس نہیں ہے۔ تقوی مانے چوکنا رہنا۔ آپ چوکنا رہیں کہ کہیں اس سے اللہ تعالیٰ میرا ناراض نہ ہو جائے زندگی کے ہر معاملے میں، اس کا نام تقوی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ تم صبر سے اور تقوی سے کام لو تو تم دشمنوں کی سازشیں اور چالیں تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ اسی قرآن کے اندر تو ہمارے اندر نہ تقوی ہے، تقوی تو بڑی چیز ہے، ایمان ہی نہیں ہے۔ ایمان تو ہمارے پاس روایتی ایمان ہے، باپ دادے والا موروثی چلا آ رہا ہے، اور جنت کے حقدار ہیں۔ اگر قرآن جنت کی بشارت دے رہا ہے تو آپ کے لیے، اور قرآن جو جہنم کی بشارت دے رہا ہے اور جہنم کی سے ڈرا رہا ہے، جہنم میں ڈالنے کی بات کر رہا ہے، تو ابو جہل کے لیے، ابو لہب کے لیے۔ میٹھا میٹھا گپ، کڑوا کڑوا تو، یہ کیوں نہیں ہے کہ جو خوشخبری بھی دے رہا ہے حضرت عمر، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور صحابہ اکرام کے لیے دے رہا ہے خوشخبری جنت کی۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے تو ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا ہے کیونکہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جسے اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ نے ان کے اعمال کو بھٹکا دیا، ان کا نشانہ دوسری طرف چلا گیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہدایت کے طالب ہوں گے تو ہدایت دے گا، ورنہ زبردستی لے کے صحیح راستے پر نہیں کھڑا کرے گا۔ کہ آپ بیٹھ جائیں الہ آباد کی گاڑی پر اور کہیں ہم کانپور پہنچ جائیں تو کانپور نہیں پہنچیں گے، پہنچیں گے الہ آباد، اس لیے کہ آپ اس گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ مادہ پرستی کی گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ادھر ہی جائیں گے، روحانیت کی طرف نہیں آئیں گے۔ اور یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن کو ناپسند کیا ہے، قرآن پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ عملی طور پہ ہم کتنا قرآن کو پسند کرتے ہیں؟ ہم تو قرآن کو جزدان میں لپیٹ کے بڑھیا طاق پہ رکھ دیتے ہیں۔ رسول اللہ تو بار بار قرآن کو دیکھتے تھے، صحابہ کرام بار بار قرآن دیکھتے تھے، کہاں کوئی معاملہ ہے۔ ہمارے ائمہ، ہمارے بزرگ، ہمارے صالحین، ان لوگوں کا رویہ تھا قرآن سے چپٹے ہوئے تھے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کہ واقعی الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ واعتصموا باللہ، اللہ سے چمٹ جاؤ۔ اللہ سے چمٹنا قرآن سے چمٹنا ہے۔ اگر اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو تو قرآن سے قریب ہو۔ قرآن معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کے الفاظ ہیں، غیر معمولی چیز ہیں۔ ہم قرآن سے دور ہیں۔ ہم بار بار رمضان کا مہینہ آئے گا، اتنے پارہ پڑھا، اتنا ختم کیا، یہ کیا، ظاہر بات ہے ثواب اس کا بھی ملے گا، کلام الہی ہے۔ لیکن کیا اسی لیے آیا تھا کہ آپ اس کو سمجھیں نا؟ قرآن آپ جھوٹ ہی بولتے ہیں، قرآن کہتا ہے جھوٹوں پر لعنت ہے، اس کی تلاوت بھی کر رہے ہیں آپ کہ جھوٹوں بھی لعنت ہے، اور جھوٹ ہی بول رہے ہیں، تو وہ لعنت آپ کے اوپر پڑی کہ نہیں پڑی؟ تو کہا جی ان لوگوں کو ناپسند کیا ہے جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اذان ہوتی ہے، مؤذن اذان دیتا ہے، آپ گھر پہ رہتے ہیں، آپ ٹہلتے رہتے ہیں، تو آپ نے کس کو ترجیح دی؟ اللہ میاں کو ترجیح دی کہ اپنے نفس کو ترجیح دی؟ قرآن کہتا ہے مجھ کو پڑھو، مجھ کو سمجھو۔ قرآن میں آتا ہے کیا ان کے دلوں پہ تالے لگ گئے ہیں کہ یہ قرآن کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں؟
اور آپ پڑھ رہے ہیں دوسری چیزیں پڑھ رہے ہیں اس میں مست ہیں، اس کو کبھی نہیں چھو رہے، صرف رمضان میں دیکھ لے رہے ہیں۔ تو یہ قرآن کے ساتھ ناانصافی نہیں ہے، یہ قرآن کے ساتھ ظلم نہیں ہے، یہ قرآن کو ناپسند نہیں کرتے۔ اگر پسند کرتے آپ تو آپ اس کو اسی طرح لگاتے جس طرح دوسری کتابوں کو لگاتے ہیں آپ۔ لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ کیا وہ زمین پر چلے پھرے نہ تھے کہ ان لوگوں کا انجام دیکھتے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ اللہ نے ان کا سب کچھ ان پر الٹ دیا اور ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو سب ضائع کر دیا، برباد کر دیا۔ یہ چاہے جتنا نیک اعمال کریں، اس لیے کہ خدا کے باغی ہیں تو ان کے کوئی نیک اعمال کام نہ آئے گا۔ یہ گیہوں بانٹنا، فلاں بانٹنا، اناج بانٹنا، یہ کرنا کچھ نہیں، ایمان شرط ہے۔ اور کہا جا رہا ہے کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں؟ ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ قوم عاد کا، قوم سمود کا، یہ سب عرب کے آبادیاں تھیں عرب کے قریب میں۔ قوم عاد کے ساتھ کیا کیا، قوم سمود کے ساتھ کیا قوم لوط کے ساتھ کیا۔ کہیں آگ کی بارش ہو گئی، کہیں کنکر پتے برسائے گئے، کہیں تلپٹ کر دیا گیا، کہیں الٹ دیا گیا۔ کیا ان لوگوں نے دیکھا نہیں اس کو؟ تو ایسے ہی نتائج ان کافروں کے لیے مقدر ہے، تو ایسے ہی نتائج ان کا بھی ہوگا۔ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اے نبی آپ مایوس نہ ہوں، آپ ثابت قدم رہیں، صحابہ کرام کو اس کی دعوت دیتے رہیں۔ تبھی جب صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ مدد کب آئے گی تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے بتایا کہ ایسا ہوا ہے تم سے پہلے، پھر اللہ کی مدد آئے گی۔ تو حضرات یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ اور اس مہینے کی افضلیت اس قرآن کی وجہ سے، اس لیے قرآن اس میں نازل ہوا، اور اسی چیز کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ یہ مہینہ روزے کے لیے تھا، مگر یہ مہینہ کھانے کے لیے ہو گیا۔ 12 مہینے میں ایک مہینہ کھائیے ڈٹ کے، اور جنت آپ کے باپ کی ہے، ڈنڈا ٹھوک کے لے لیں گے جنت۔ کبھی رسول اللہ کو یہ جو مختلف یہ انواع و اقسام سجا کے رکھا جاتا ہے، کبھی غور کیا؟ رسول اکرم کو کبھی یہ نصیب ہوا؟ 3 دن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ روٹی ملی ہو کھانے کو، کبھی 2 دن، کبھی 1 دن۔ اور یہاں بریانی بھی ہے، یا قورمہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، فلاں بھی ہے۔ دن بھر روزہ رہے اور رات میں جم کے کھائے، کیا ہوا اسے روزے سے؟ کچھ احساس تو ہو۔ صحابہ کرام کا، ہمارے بزرگوں کا، ان لوگوں کا روزہ ایسا ہی ہوتا تھا۔ جنگ بدر جو ہوئی ہے رمضان میں ہوئی ہے، روزے میں، رمضان کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی ہے۔ اور یہاں رمضان کے مہینے میں ہم اے سی ڈھونڈتے ہیں، وہ مسجد جہاں اے سی ہو وہاں پڑے رہیں بڑھیا آرام سے، اللہ 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 کرتے رہیں۔ ذکر کے معنی خدا کو رٹنا نہیں ہے، ذکر کے معنی خدا کو یاد رکھنا ہے۔ اگر خدا کو یاد رکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اور یاد نہیں رکھتے تو وہ ذکر نہیں ہے۔ خدا کو یاد رکھنا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو اس میں خدا اور رسول کا کیا حکم ہے، میں یہ کر رہا ہوں تو اس میں خدا رسول کا کیا حکم ہے، میں بازار جا رہا ہوں تو اس میں خدا رسول کا کیا حکم ہے، میں رہ رہا ہوں میرے محلے میں خدا رسول کا کیا حکم ہے، کس طرح کیا ملوں، کیا کروں۔ یہ خدا کو یاد رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف اتنا پڑھ لیجئے اور عملی زندگی بالکل خالی ہو جائے اور اللہ معاف کر دے، ایسا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے رشوت کا گناہ الگ ہے، نماز کا ثواب الگ ہے۔ وہ رشوت جو آپ لے رہے ہیں نماز کے وزن کو گھٹا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ برے کام کر رہے ہیں وہ تو الگ حساب ہوگا، اور جو ہم اچھے کام کریں گے اس کا الگ حساب ہوگا۔ یہ کون سا کنسپٹ ہے بھائی؟ یہ کس نے کنسپٹ دے دیا؟ یہ وہ جو برا کر رہے ہیں وہ اس کو ختم کر رہا ہے گھن کی طرح۔
اگر ہم نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اس کے باوجود بھی ہمارے اندر وہ برائی اسی طرح بنی رہے تو پھر یہ بھوکا پیاسا رہنا ہے، اور پھر یہ سمجھیے کہ نہ ہمارا روزہ قبول ہو رہا ہے اور نہ ہمارا جو ہے ہماری نماز قبول ہو رہی ہے۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ چغلی سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ائمہ نے اس پر بحث کی ہے، میں اس پر بحث میں نہیں جانا چاہتا۔ جھوٹ سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، گالی گلوج سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں دیکھیے، یہاں سب کچھ چلتا ہے، روزہ ہیں، سب چل رہا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب کبھی ایسا معاملہ آ جائے تو آپ کہتے ہیں بھائی میں روزے سے ہوں، تو وہ نمونہ پیش کیجئے، وہ کردار پیش کیجئے۔ نمونہ ہمارے صحابہ اکرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے نمونہ ہے، صحابہ اکرام ہمارے نمونہ ہیں، صالحین ہمارے نمونہ ہیں، ہمارے بزرگان دین ہمارے لیے نمونہ ہیں۔ ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں جو یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، جو آج ہم بول رہے ہیں، اور سب با کردار لوگ تھے۔ ہم کردار سے خالی ہیں، سیرت سے خالی ہیں۔ ہم کو چاہیے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اپنا احتساب کریں رات کی تنہائیوں میں، اور کچھ نہ کچھ اپنی برائیوں کو کم کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں، لگتا ہے وقت میں نے زیادہ لے لیا۔ بس خداوند الحمدللہ۔ ہم اپنے اسپیکرز کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اپنا ٹائم دے کے ہم لوگوں کو یاد دہانی کرائی کہ رمضان کا بابرکت مہینہ کس لیے نازل ہوا تھا اور اس میں کیا نصیحتیں ہمیں دی ہیں۔ ہاں ارے میں میز پہ رکھ دو پکوڑے اور ہیں چلیے بھائی لے لیں بھائی، جس نے نہ لیا ہو پکوڑے۔ وہ رمضان کیسے گزارنے رکھا ہے ایک پمفلٹ تو بانٹ دیجیے سب۔ اور وہ قرآن سال ابھی آیا تو نہیں آیا؟ حج گائیڈ ہے کیا؟ تو حج کیا ہے؟ سب کو بانٹ دیجیے۔